الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے، مؤذن صاحب اذان پڑھتے ہیں اور نماز کا بلاوا ہوتا ہے، نماز کے لیے آواز دی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے، تو جو حضرات سننے والے ہیں ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور انہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو جواباً یہ عرض ہے، نمبر ایک، جب بندہ مسلمان مومن اذان سنے تو فوراً نماز کے لیے متوجہ ہو جائے اور نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو پابند کرے، یعنی وہ عمل کرے جو نماز کی ادائیگی کے لیے اس کو اب ضروری معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ باہر ہے تو مسجد کی طرف چلنا شروع کرے، وضو کرنے لگے، وضو کرے، بلکہ اس کا بڑا ثواب ہے کہ بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد تشریف لائے۔ ہمارا جو اہم مسئلہ ہے ذکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب مؤذن صاحب اذان کے الفاظ کہہ رہے ہیں تو اس وقت زبان سے جو جواب دیا جائے گا، زبانی جواب، وہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اس میں بعض مرتبہ کافی کوتاہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب اذان دی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کام میں لگے ہوتے ہیں جو خلاف ادب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ ہے کہ اذان سنتے بھی ہیں لیکن کچھ نہیں بولتے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، ذمہ داری ادا ہوگی۔ خوب خیال رکھیں، اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا مسنون عمل نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، تو وہ عام حالات میں اور دیگر حالات میں ہے۔ جب اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ اس کلمے کے اندر لفظ محمد آ رہا ہے، آپ کا اس میں گرامی اور نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت ہم صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہ جواب درست نہیں ہے۔ اب درست جواب کیا ہے؟ اول سے اخیر تک ذرا توجہ سے آپ اس کو سماعت کر لیں۔ مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں تو اذان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو سننے والے کو جواب میں 4 مرتبہ یہ تکبیر کے الفاظ یوں ہی کہنے ہیں، یعنی جواب میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے ہر مرتبہ۔ 4 مرتبہ مؤذن صاحب نے کہا ہے تو 4 مرتبہ ایسے ہی سننے والا بھی دہرائے گا مؤذن صاحب کے بعد۔ اور اذان دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ایک کلمے کے بعد اتنا وقفہ کرے کہ جو حضرات جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ اطمینان سے جواب دے دیں۔ وہ جو بہت تیزی کے ساتھ اذان پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب بڑی جلدی سے اذان نپٹا دیتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ اطمینان سے اذان دیجیے اور سننے والوں کو موقع دیجیے کہ وہ بھی آپ کے الفاظ توجہ سے سن کر کے جواب دیں، تاکہ اس نیک عمل میں وہ مستقل طور سے، مکمل طور سے شامل ہو جائیں۔ مزید آگے الفاظ آئیں گے: اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہے گا۔ بہت سے لوگ ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، غلط ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عربی گرامر ہے اور تجوید کا ایک ضابطہ ہے کہ کیوں ان لا نہیں کہا جائے گا، نون ختم کر کے حمزہ کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 2 مرتبہ مؤذن صاحب یہ الفاظ دہرائیں گے، ان کے بعد آپ کو بھی دونوں مرتبہ یہی الفاظ دہرانے ہیں۔ اب اگلا جو کلمہ ہے 2 مرتبہ، وہ کلمہ یہ آئے گا، وہ جو جملہ ہے: اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمدن رسول اللہ نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سننے والا بھی جواب میں جب اذان ہو رہی ہے اور وہ یہ کلمہ، یہ جملہ، یہ الفاظ سن رہا ہے تو جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہے گا، دونوں مرتبہ۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، اس کو توجہ سے سن بھی لیں، ذہن میں بھی رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں
کہ ہم عمل وہ کریں جو مسنون ہو، صحیح طریقہ ہو اور حدیث سے اس کا ثبوت ہو، جیسا اللہ کے رسول نے ہمیں عمل کے لیے کہا ہے ہم ویسا ہی عمل کریں۔ چنانچہ حدیث ہے جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن اذان کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا جملہ یا اگلا کلمہ ہے، اگلا لفظ ہے، وہ ہے حی علی الصلاۃ۔ اب جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا، جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو سوال پیدا ہو کہ جناب والا آپ نے پہلے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو بھی وہی کہنا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، یہ کون سا فلسفہ ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں یوں کہہ دیا گیا کہ جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو وہی الفاظ دہرانے ہیں، ایسے دوسری حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ بتلایا گیا کہ جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ کہیں تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ تو عمل وہاں بھی حدیث پر تھا، ابھی یہاں بھی حدیث پر ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ پھر اگلا جو لفظ ہے، اگلا جملہ ہے، وہ ہے حی علی الفلاح۔ 2 مرتبہ مؤذن صاحب یہ الفاظ کہیں گے تو آپ کو جواب میں پھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں مرتبہ، حی علی الفلاح کے جواب میں بھی دونوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کہا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بعد میں اخیر میں پھر سے اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا جائے گا، آپ نے سننا ہے، اور اللہ اکبر اسی طرح مؤذن صاحب کے بعد ایسے ہی دونوں مرتبہ دہرا دینا ہے۔ پھر کہا جائے گا لا الہ الا اللہ، تو آپ کو بھی جواب میں لا الہ الا اللہ ہی کہہ دینا ہے، اور یہ اذان جو آپ نے سنی ہے اور جو آپ نے اس کا جواب دینا ہے یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ مزید ایک بات بہت خیال رکھنے کی یہ ہے کہ 4 اذانیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، البتہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان میں 2 مرتبہ ایک جملے کا اضافہ ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو جب الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے جاتے ہیں، ہمیں جواب میں کیا کہنا ہے؟ سوچیں گے کہ جی اس وقت تو خبر ہی نہیں ہوتی، سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کی عبادات کا بھی پابند بنائے، تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اخیر کے حصے کی جو شب بیداری ہے جو انسان کے ایمان میں کمال کا سبب بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو دعا ہے ہم سب کے لیے اپنی بارگاہ میں دعا قبول فرمائے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کوشش رکھنی چاہیے۔ بہرحال اگر آنکھ کھل گئی ہے یا کوئی بیدار ہے، اس نے سنا ہے، تو وہ اس کے جواب میں الفاظ کہے گا صدقت و بررت۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ۔ اس کے بعد اذان جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر دعا پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے لیے مسئلہ بھی ریکارڈ کریں گے، بلکہ تکبیر جو پڑھی جاتی ہے جسے اقامت کہتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مزید یہ کہ اذان کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ جب آپ اذان سنیں تو آپ کا کنیکشن اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اذان سننے میں آپ کا انہماک بھی بڑھے اور ادھر تعلق مضبوط بھی ہو جائے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ خوش رہیے، شاد و آباد رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ